انزی ایمو نہ ہی وسیم آہا کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے انزی ایمو نا نہ ہی وسیم کہاں گئی وہ قومی ٹیم, اور ہر پل کڑیوں کو یہ تاڑیں, ہر دوجا ہی میچ ہی ہاریں, ارے کہاں سے آئے نیم حکیم کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے کرکٹر بننے نکلے تھے اور ٹرائلز میں پھر فیل ہو گئے. وہ کیا ہوا تھا, وہ کیسا کرکٹر کا تو وہ ہر بچے کو شوقین ہے. میں سر ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پاکستان اور ہندوستان میں اگر مذہب کے بعد جس سے محبت کی جاتی ہے وہ کرکٹ ہے. ہاں پاکستان میں نو ڈاؤٹ. اصل میں ہم شام کھیلا میں کرتے تھے چھٹی والے دن, کوئی مطلب صبح 5-6 بجے سے لے کر مغرب تک. تو مغرب کے وقت جب واپس گھروں کو جاتے تھے تو میری آنکھوں میں تو پانی آ جاتا تھا ارے کہ بھئی یہ واپس کیسے جا رہے ہیں. یعنی کھیل کا اتنا وہ شوق تھا کرکٹ کا. پھر میں خود بیٹ لے کر اکیلا بھی کھیلتا رہتا تھا جب کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی کبھی انضمام بن جاتا تھا, وہ خود ہی وہ اپنا کور ڈرائیورز ناپ ساری شاٹس, تو اس طرح 50s اور 100 کئی مارے. اچھا وہ ٹرائلز دینے گئے تھے؟ ہاں ٹرائلز میں اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں آیا تھا, انڈر 16 کا. تو تھا میں 17-18 سال کا, اس دور میں چل جاتا تھا یہ اتنا سال 1.5 سال کا مارجن. وہ گڑیاں شڑیاں نہیں نا آئی تھی جس سے وہ چیک ہو جاتا تھا. تو کیا کرتے ہمارا اگر 1 سال گزر گیا تھا تو ہم نے کہا ٹرائی تو خیر دیں. تو وہ لیکن میں زیادہ کیونکہ کھیلا ہوا تھا یہ ٹیپ بال جو ہوتی ہے. جی ایک چیز میرے میں تھی کہ میں مطلب ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ میں نے 8-9 بجے صبح وہ اسٹارٹ کی. ہم ٹیسٹ میچ بھی کئی دفعہ کھیلا کرتے تھے, تو میں شام تک آؤٹ نہیں ہوا تھا. تو مجھے لوگ وہ ٹیسٹ کرکٹر سمجھا کرتے تھے. پھر تو انہوں کہندے تھے انہیں سے یار اینو نہیں کھلانا. ہاں مجھے لفظ ہوتا تھا لینج, ان کے یار لینج. میری وجہ سے کئی دفعہ وہ ٹیسٹ میچ نہیں ڈالتے ہوتے تھے. وہ کہتے نہیں ون ڈے, مطلب وہ جو سمپل والا نا اوورز والا. ہاں تو وہ چھکے چھکے مارنے والا پلیئر نہیں تھا, بچتے بھی کم تھے میرے سے. تو بہرحال وہ جب میرے پاس سامان نہیں تھا تو والد صاحب نے کہا کہ پھر میں اس دور میں اب بھی وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے جو اس کا بیٹ, اور میرے پاس وہ کوئی شے بھی نہیں تھی. تو والد صاحب ڈاکٹر تھے, تو ہم کوئی بزنس مین یہ والے لوگ تو نہیں تھے. تو والد صاحب نے جب کہا تو لے دیتا ہوں, تو ہمیں بھی یہ اندازہ تھا کہ یار نہیں اتنا خرچہ. تو میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, ادھر میرے کوئی دوست آ رہے ہیں, حالانکہ کوئی دوست نہیں آ رہا تھا. تو بغیر ساری چیزوں کے میں گراؤنڈ میں چلا گیا. تو اب مجھے تھوڑا سا میں گھبرایا ہوا تھا کہ مطلب کیسے, میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے. تو میں لائن میں لگ گیا, اور وہ اس نے مجھے کوچ نے کہا کہ آپ کے پاس کٹ بھی نہیں تھی میرے پاس. تو پھر خیر اس نے ویسے ٹراؤزر کوئی پہنا ہوا تھا, ٹی شرٹ اور کلر کی کچھ نہ کچھ پہنا ہوا تھا. ظاہری بات ہے کوئی جنگل میں جنگل والا ہو تو نہیں کرتا. تو وہ ٹریک سوٹ اس طرح پہنا تھا, تو وہ لائن میں لگ گئے. اب وہ جو باری لے کر آئے اس سے میں نے کہا کہ یار کوئی بیٹ. اچھا یہ میں نے طریقہ کار رکھا کہ ایک ہی شخص سے ساری چیزیں نہیں لینی, ورنہ وہ ایک بھی شے نہ دے چاہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے ایک سے بیٹ لے لیا, ایک سے پیڈ لے لیے, تو یہ لے لیا. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک ہیلمٹ بھی نہیں تھا اور گارڈ بھی نہیں تھا, 2 ہی مین چیزیں نہیں تھی. تو آگے سے جب میری باری آئی تو بالر بھی شعیب اختر جیسا تھا, بڑا فاسٹ قسم, اور میں نے ہارڈ بال بھی اتنی نہیں کھیلی تھی, اس سے میں کنفیوز تھا. تو اس کنفیوژن میں یہ ہوا نہیں, پہلی بالنگ آئی اسپن بالر, اس کو میں نے ذرا اچھا زبردست ادھر ادھر, کیونکہ ڈر نہیں تھا. ہاں اس کو تو میں نے بڑے زبردست کور ڈرائی تو یا ادھر سے ادھر ایک چھکا لگانے کی کوشش کی. تو جو ہی وہ آیا وہ نوجوان فاسٹ بالر, اس کا قد بھی کافی بڑا تھا. اس نے جب 2-3 بالز کرائی نا تو وہ ذرا تھوڑی باؤنس بھی آ رہا تھا اس میں بھی. تو اس سے میں ذرا گھبرا گیا. اب وہ ظاہری بات ہے بال, تو بس وہ گھبراہٹ میں 5ویں بال میں میری وکٹ گر گئی. تو اب وہ یہ تھے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس میں لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے تقریباً یہ 2 اووریں کھیلی تھی, ایک اسپن کی, تو مجھے وہ 50 بیٹس مینوں میں نا پھر بھی سلیکشن میں لسٹ میں آ گئے. تو نیکسٹ ڈے خیر وہ پھر 50 میں بھی نہ میں رہا. تو ایک اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے, جب میری یہ باری نہیں تو میں کوچ کے پاس گیا. ہاں وہ والی بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور چیز میں نے نہیں سنائی آپ کو, کہ میں وہ اس کے پاس گیا. وہ کوچ صاحب کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, بڑے اسمارٹ سے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کل بالنگ کا ٹیسٹ دینے آنا ہے. وہ بڑا کل بیٹنگ نہیں اسی دن تھا, اگلے دن میں نے انہیں کہا کہ میں شام کو. تو وہ کہتے یار یا بندہ بیٹسمین ہوتا ہے یا بالر. میں نے پھر ان کو شاہد افریدی, عمران خان, وسیم اکرم یہ سارے گنوائے آلراؤنڈر. انہوں نے مجھے خیر کل بلا لیا. اگلے 3 دن اور تھے ٹیسٹ, اور تینوں دن میرے سے وہ بالنگ کراتے رہے. شام کو وہ سلیکٹ بھی کر لیتے تھے اور ریجیکٹ بھی کرتے تھے. میں نے انہیں سلیکٹ کر دی تھی. ان کو شک تھا کہ اگر میں نے انہیں اسے ریجیکٹ کیا نا, انہیں کہنا کہ میں فیلڈنگ کے لیے
اور اس کے لیے بھی میرے پاس جینٹی روڈ اور شاہد افریدی جیسے مثالیں تھیں. بڑا کریز تھا کرکٹ کا, بہت ہی زیادہ. انہوں تو یہ ڈر لگ گیا سیگا کہ تے علیم ڈار کی مثال دے کے تم فائرنگ میں نہ ہاں تو وہ جو قصہ تھا تو وہاں پہ ہمارے نا اس کے ہر اسٹیڈیم کے ایک انچارج ہوتے ہیں, تو تایا نذیر ان کا نام تھا, فیصل آباد. تو انہوں نے میرے جو بھائی بڑے آئے تھے وہ ان کے دوست سے, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم جو ٹرافی ہوتی تھی قائد اعظم ٹرافی بہت بڑی, تو وہ کھلا دیتے ہیں. تو میرے بھائی جان نے گھر جا کے مجھے پوچھا کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اس میں پارٹیسپیٹ کروا دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی جان, کیونکہ میں سلیکٹ نہیں ہوا اس لیے میں نے ادھر نہیں جانا. تو کچھ لمحے کے لیے لگا نہیں یار کوئی نہیں لوگ بس میں وہ ایج شاید ایسے ہوتی ہے ذرا معصومیت کی بھی, اور اچھی ہے کہ وہ یہ ہوتی چاہیے معصومیت. اور کچھ اصل میں پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا. میرے والد صاحب ڈبیٹر بھی تھے اور میں خود ڈبیٹر تھا, انہوں نے مجھے تقاریر سکھائیں. تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ڈبیٹس میں نا ہم خود ایویلویٹ کر لیتے تھے کہ یار کس کی پوزیشن آ رہی ہے. تو جس کی آ رہی ہوتی تھی کوشش بھی ہوتی تھی کہ یار اسی کی آئے پوزیشن. اچھا پھر آپ نے کرکٹ پہ وہ کچھ نظم بھی لکھتی تھی, کچھ اس طرح کی؟ ہاں وہ سالی تو یاد نہیں مجھے, تھوڑی سی جو آپ کو یاد ہے. اور نظم میں سے جو شعر اگر یاد آ جائیں کہ انزی امو نہ ہی وسیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے انزی امو نہ ہی وسیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. اور ہر پل کڑیوں کو یہ تاڑیں, ہر دوجا ہی میچ ہی ہاریں. ارے کہاں سے آئے نیم حکیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. انزی امو نہ ہی وسیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے انزی امو نہ ہی وسیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. اور ہر پل کڑیوں کو یہ تاڑیں, ہر دوجا ہی میچ ہی ہاریں. ارے کہاں سے آئے نیم حکیم, کہاں گئی وہ قومی ٹیم. ارے واہ, نیکسٹ آئیں گے تو پوری نظم بھی یہ سنا ان شاء اللہ سر. اچھا سر پھر اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ, اس کے بعد یہ دور تھا اس ٹائم میں شاعری میں کرتا تھا. یہ 16-17 سال کی ایج تھی میری, تو شاعری تو 15-16 سال کی ایج میں نے 9th-10th میں شروع کر دی تھی. اچھا تو شروع کر دی کیا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو میں ادھر پڑھا رہے ہوتے تھے ٹیچر, ادھر میں شاعری کر رہا تھا. نہیں وہ اردو کی کرتے تھے مزاحیہ, یا پھر جیسے پہلا جو ہے جو 15-16 سال میں کی وہ سنجیدہ شاعری تھی. جب میں کالج میں گیا تو پھر مزاحیہ شاعری کی طرف بھی میرا رجحان. کون سی تھی وہ؟ اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں, میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. آئے ہائے ہائے. اور میری آنکھیں اوجل اوجل ہیں, میرے دن بھی بوجھل بوجھل ہیں, میرے سامنے گر نہیں آ سکتے, میرے خواب چرانے آ جائیں. ہائے ہائے ہائے. میری آنکھیں اوجل اوجل ہیں, میرے دن بھی بوجھل بوجھل ہے, میرے سامنے گر نہیں آ سکتے, میرے خواب چرانے آ جائیں. اور جو چھوڑ گئے تنہا مجھ کو, میں گیت انہیں کے گاتا ہوں, کسی روز وہ میری راہوں پہ میرا دل ہی دکھانے آ جائے. ارے اور ایک بار جو دوری ہو جائے تو ساتھ وہ چل بھی سکتے ہیں, پر بات کہاں وہ رہتی ہے, وہ لاکھ منانے آ جائیں. ارے 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 واہ. اچھا سر ہمارے ہاں اگر کوئی کہنا کہ میں یا شعر سن رہا ہے, لکھنا تو دور کی بات, او یار کی عاشقاں والا کام, پاگل ہو گیا. تو سر آپ نے تو لکھنا شروع کر دیا. جب آپ نے کہا کہ میں جناب شاعری میں میرا اپنا شعر لکھا ہوا, تو بہت سارے انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہوگا, تنقید بھی کی ہوگی. اسٹارٹ میں تو کسی کو بتایا ہی نہیں نا. تو فرسٹ ایئر میں جب تھا تو میری ایک ڈائری جو ہے میری والدہ نے وہ غصے سے اٹھا لی اور وہ لے گئی ساتھ. تو تب میں ذرا پریشان تھا, لیکن نیکسٹ ڈے انہوں نے مسکراتے ہوئے وہ ڈائری مجھے واپس دی. تو اس سے مجھے ایک بہت ہی حوصلہ ملا کہ یعنی ان کو اچھی لگی میری والدہ, کیونکہ خود ٹیچنگ میں تھیں, ہائی اسکول میں پڑھاتی تھیں گورنمنٹ کے اسکول میں. تو ان کی طرف سے جب یہ اپریسیشن ملی تو پھر ہم نے تو پھر لگ گئے اسی طرف. سر بہت سنجیدہ ہو گئے, آپ کو سنجیدہ دیکھیں گے تو وہ بیچارے, تو سر کوئی ہمیں ہنسا بھی دیں, تھوڑا سا ہمیں وہ پمپ کر دیں. کچھ نیا سنا جی نیا سے کرتے ہیں. واہ. کہ حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے. آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اس دور میں نہیں نا کھلتا, ہمارے دور میں کھل جاتا تھا حال سنانے سے. ارے تو حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. ارے ارے حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. اور ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, واہ, ہنس دیے ہنسانے سے, رو دیے رلانے سے. جیسے بیگم نے کیا کر دیا. ویسے بیوی کو سناتے ہیں شاعری؟ نہیں, وہ خود ہی سن لیتی ہیں ادھر ادھر. نہیں کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی فرمائش کرتی ہیں یار یہ تو جو ان کے لیے کہا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا. ان کا اپنی بیگم سے حال, ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, ہنس دیے ہنسانے سے, رو